اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7. ابھی کفار ہی کا کلام چل رہا ہے جو وہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر الذکر نازل ہو رہا ہے، تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ایسا دعویٰ کرنا پاگل پن ہے اور آپ مجنون ہیں. اور کیا کہا؟ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ہم فرشتوں اور یہ کہا کہ تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچا ہے. لَوْ مَا یہ ایک طرح سے چیلنج ہوتا ہے ابھارنے کے لیے. آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ اکسانے ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مطالبہ کیا کرتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، وہ آ کر آپ کی بات کی تصدیق کریں تو ہم مانیں گے کہ ہاں آپ سچے ہیں. یا یہ کہ ہم جو ظلم کر رہے ہیں آپ کے ساتھیوں کے اوپر، آپ کے اوپر، تو کوئی فرشتہ آ کر آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرتا. بڑے دعوے کرتے ہیں آپ تو کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. دنیا کے عام چھوٹے چھوٹے سے بادشاہ ہوتے ہیں، جب وہ اپنا پیغام کہیں بھیجتے ہیں تو اپنے پیغام بر کی حفاظت کے لیے وہ سپاہیوں کا دستہ بھیجتے ہیں. ایک اچھے نرالے رسول آپ تو آئے ہیں بھائی، اللہ کے پیغامبر بن کر آئے ہیں، اور اللہ نے کوئی فرشتے نہیں نازل کیے آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. ایسی باتیں کرتے تھے. یا یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکی آپ دے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، بس وہ ہم پر لے آئیے. کس بات کا انتظار ہے بھائی؟ ٹھیک ہے لے آئیں عذاب آپ اگر کہتے ہیں تو. اور ان کنت من الصادقین، خود آپ سمجھ سکتی ہیں اسلوب الحمدللہ کیا مطلب ہے ان کا، کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں آپ دکھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے دکھا دیتے تو مانتے کیا؟ ہرگز بھی نہیں. ان کنت من الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے ہو ہی نہیں سکتے. یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی سچی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. ہم فرشتے یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. جواب یہ کہ فرشتے ایسی مخلوق نہیں کہ تم کو خوش کرنے کے لیے نازل کر دیا جائے. نعوذ باللہ دین ہے کہ تماشا سرکس سمجھا ہوا ہے. یہ اتار دو، یہ دکھا دو، یوں ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، ہم سیڑھی لگا کے اس کے اندر چڑھ جائیں. تو تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. فرشتے جب آتے ہیں جن کی تم فرمائش کر رہے ہو، جب وہ آتے ہیں تو حق لے کر آتے ہیں، اور جب وہ حق لے کر اتریں گے تو تمہارے حق میں تو وہ عذابی لے کر اتریں گے، پھر مہلت نہیں ملے گی. وما كانوا اذا منذرین، اذن یعنی اس وقت، ایٹ دیٹ ٹائم، پھر کوئی ٹائم نہیں ملے گا ان کو. یا یہ کہ موت کے وقت فرشتے اتریں گے تم پر، ہر فرد دیکھ لے گا، غیب کے پردے ہٹ جائیں گے اس وقت. تو کیوں ایسی فرمائشیں کرتے ہو اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے والی؟ بہتر ہے الذکر سے ہدایت حاصل کرو اور فرشتوں کے نزول کی تمنا مت کرو. یہ ذکر نازل ہو تو گیا تمہاری فوز و فلاح کے لیے، سارے ثبوت تم کو مہیا کر تو رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رہا یہ ذکر، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. الذکر، الذکر کا مطلب ہے وحی. تو سب سے پہلے تو الذکر میں جو وحی آتی ہے وہ ہے قرآن، وحی جلی. تو اس میں آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے زور پیدا کیا ہے کہ انا ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم، پھر انا دوبارہ ہم. کتنی دفعہ نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. اور یقیناً دیکھیں بڑا فرق پڑتا ہے. ایک بات ہم سن رہے ہیں کسی کی، ہم نے کہا کہ وہ فلاں کہتا ہے کہ یوں ہوگا، ہم نے کہا اچھا کہتے ہیں تو کہتے رہیں گے. اگر بات کرنے والے کی اہمیت نہیں ہے نا، بات کی بھی اہمیت نہیں ہوگی obviously. اگر وہی بات کسی اہم شخص کی طرف سے ہم تک پہنچے تو ہم بات کو اہمیت دیں گے، ہم غور سے سنیں گے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے. یقیناً ہم ہیں، ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اور یقیناً ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں.
یحافظون یا نحافظ بھی اللہ فرما سکتا تھا کہ لنحافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے فعل استعمال نہیں کیا، اللہ نے اسم استعمال کیا ہے. لحافظون، فعل جب تک ہو رہا ہوتا ہے، جب تک ہوتا ہے، اور اسم میں دوام ہوتا ہے، زیادہ پختگی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت آج بھی کر رہا ہے، کل بھی کرے گا اور کرتا رہے گا. تو یہ اللہ نے جو ایمفیسس کیا ہے اپنی طرف، ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کر کے اپنے اوپر نازل نہیں کروایا. جو تم ان کی جان کو آ گئے ہو سارے کے سارے، اے کافروں، جو تم ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو اور تم نے ذکر کا تماشا بنا لیا ہے، کوئی انہوں نے فرمائش کی تھی. یہ ذکر تو اتنی بڑی ذمہ داری بن کر آ گیا ہے ان کے اوپر کہ قم فانذر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اتنی بڑی ذمہ داری، چاروں طرف سے جو ہے وہ مخالفتیں شروع ہو گئیں. کہاں آپ کی پرسکون زندگی تھی اس وحی کے نزول سے پہلے، اور اس کے بعد جب اللہ نے کہا قم، کھڑے ہو جائیے، تو 23 سال کیا زندگی گزری پھر آپ کی. چومکھی لڑائی آپ نے لڑی ہے، چاروں طرف سے محاذ کھل گئے تھے آپ کے خلاف، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے. تو کون سی دنیا کما لی تھی اس کلام سے آپ نے؟ تو کیسے تم الزام لگاتے ان کے اوپر کہ خود گھڑ گھڑ کر بیان کر رہے ہیں؟ جو لوگ گھڑ گھڑ کر پلیجرائز کرتے ہیں یا کچھ کلام بیان کرتے ہیں، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. کہ محمد کو دیکھو، جب ذکر نازل ہونا شروع ہوا تو ان کی جو دنیا تھی وہ بھی چلی گئی ان کے ہاتھ سے. اور آج بھی آپ کے جو بدترین کڑوے ترین دشمن ہیں نا، وہ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے آپ کے اوپر کہ آپ نے اسلام پھیلا کے یا رسالت کا فرض ادا کر کے آپ نے دنیا سے ایک پائی بھی قیمت وصول کی ہو، ایک پائی کا بھی آپ نے فائدہ حاصل کیا ہو. نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہوا نہیں. تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ذکر نازل ہونا چاہیے، اور کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس کلام کو، اس لیے کہ اللہ خود اس پر محافظ ہے. نہ تحریف ہوئی ہے، نہ کمی بیشی، نہ بھلایا جا سکے گا، نہ مٹایا جا سکے گا. ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہونے والا، ناٹ اے ورڈ. من اور ان کے ساتھ اللہ حفاظت کرے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یونیک فیصلہ ہے جو صرف قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. پچھلی کتابوں میں جو مسائل پیدا ہوئے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اور ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں ضرورت نہیں تھی تورات کی حفاظت کرنے کی یا انجیل کی حفاظت کرنے کی؟ اس لیے کہ وہ عارضی تھیں، ٹیمپرری تھیں، ایک خاص وقت کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے آئی تھیں. فائنلی ان کو تو ریپلیس ہونا تھا. جیسے بلڈنگ بنائی جاتی ہے نا، تو اس کے ٹیمپرری سٹرکچر لگایا جاتا ہے، اسکیفولڈنگ وغیرہ لگائی جاتی ہیں. جب بلڈنگ بن جاتی ہے اسکیفولڈنگ وغیرہ ہٹا دی جاتی ہیں. تو وہ ایک اپنی جگہ تھیں، عارضی تھیں وہ کتابیں. اب قرآن آ گیا، فائنلی قرآن نے ان کو ریپلیس کر دیا، اور جو بھی ان پچھلی کتابوں کے اندر پرزرو ہونے والی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری قرآن کے اندر آ گئی ہیں. مہیمن ہے قرآن ان کے اوپر. تو جو اللہ یہ بات فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس میں تو سارے اہل کتاب کو خوش ہو جانا چاہیے. قرآن کی حفاظت دراصل پچھلی تمام سابقہ کتب سماویہ کی تعلیمات کی حفاظت ہے جن کو اللہ نے باقی رکھنا چاہا. میں ریپیٹ کروں، دیکھیں قرآن کی حفاظت کیا ہے. سورہ مائدہ کا مضمون ذہن میں لے کر آئیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہم نے تورات نازل کی، فیہی ھدی و نور، فیہا ھدی و نور. ہم نے انجیل نازل کری، فیہی ھدی و نور، وہ مضمون سارا تھا. لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریفات بھی ہو گئیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اوریجنل شکل میں قائم نہیں رہ سکیں. اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا. لیکن ہم نے وہاں یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کا ذکر فرمایا، اور قرآن کو اللہ نے مہیمن کہا تھا، نگہبان، نگران. کس چیز کا نگہبان، کس چیز کا نگران؟ وہ جو تورات اور انجیل میں جو شریعت تھی
انجیل میں تو شریعت ایز سچ نہیں تھی، لیکن جو بھی تعلیمات ان کتابوں میں موجود تھی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، جن کو اللہ تعالیٰ پرزرو کرنا چاہتا تھا، جو ریلیونٹ تھی فار ایور ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ان کو کس طرح پرزرو کیا؟ قرآن کے اندر ان کو شامل کر لیا. صحیح ہے نا؟ ایک ڈبہ ہے آپ کے پاس، اب بہت سارے آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈبوں کے اندر چیزیں رکھی ہیں، آپ نے ڈبے کھولے، جو امپورٹنٹ چیز تھی آپ نے اپنے ڈبے میں رکھ لی، ڈبے کو تالا ڈال دیا، تو بس اب وہ ساری چیزیں سیو ہو گئی نا آپ کے پاس. تو بالکل یہی معاملہ ہے، قرآن جو ہے اس نے لاک کر دیا، ساری تعلیمات کو پرزرو کر لیا، سیو کر لیا. تو اہل کتاب کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ قرآن نے آ کر ہماری جو تعلیمات تھیں، جو کہ پرٹیننٹ تھیں، جو کہ ایپلیکیبل ہیں آج کے زمانے میں، ان سب کو قرآن نے محفوظ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو برقرار رکھنا چاہا اس علم کو اس کے اندر محفوظ کر دیا. اب اس کی حفاظت اللہ نے کس طرح سے کی؟ یہ پورا علوم القرآن کا موضوع ہے. اللہ نے چاہا تو ہم ضرور بالضرور انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی موقع ہم کو دے تو ہم پھر علوم القرآن کے بارے میں بات کریں. بہرحال مختصراً یہ کہ حفظ کے ذریعے سب سے پہلے اس کی حفاظت کی گئی، سب سے پہلے حفظ کے ذریعے سے. آج ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کی غلطی نکال دے گا، اگر کتابت میں غلطی ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں، اس کے آگے اس کو پیش کریں، وہ کہے گا نہیں یہاں زبر نہیں، زیر ہونا چاہیے، یہاں یہ لفظ مسیں گے، یہاں یہ لفظ مسیں گے. تو اس طرح اصل یاد رکھیں، اصل قرآن کی حفاظت حفظ کے ذریعے سے ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کتابت کے ذریعے سے کروائی. صحابہ نے بہت باریک بینی سے، بہت ذمہ داری کے ساتھ پھر کس کی حفاظت کری؟ اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کری اور اس کے احکامات کی بھی حفاظت کری. وہ معاملہ نہیں تھا کہ یحفظون حروفہم ویضیعون حدودہم، یہ معاملہ نہیں تھا کہ الفاظ کی حفاظت ہو گئی اور حدود ضائع کر دیے، نہیں. اور دیکھیں الفاظ کی حفاظت کوئی معنی نہیں رکھتی. مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ آتا ہے قرآن کے اندر، جی ہاں. کیا زکوٰۃ آتا ہے؟ جی ہاں. ان الفاظ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اگر ان الفاظ کا مطلب ہی نہیں پتا تو خالی لفظ کی حفاظت کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی صلاۃ کس کو کہتے ہیں اور زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، تو لفظ کی حفاظت تو بے معنی ہو کے رہ گئی، کوئی فائدہ اس کا نہیں. تو لہٰذا دوسری اہم چیز کی طرف ہم آتے ہیں جو الذکر کے اندر آتی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی خفی، جس کو کہ ہم حدیث کہتے ہیں. آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت، جس طرح قرآن آپ پر اترا تھا، امت تک پہنچا تھا، دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو قرآن کی آیات تھیں وہ سب کی سب آج بھی ایسی کی ایسی موجود ہیں. ایک موتی یہاں سے وہاں نہیں ہو پایا. جس نے تحریف کرنے کی کوشش کری پکڑا گیا. ڈاکٹر اسرار بتایا کرتے تھے کہ جب اسرائیل نیا بنا تو انہوں نے بہت سے قرآن کے محرف ڈسٹارٹڈ نسخے چھاپ کر اور دنیا میں بانٹ دیے تھے. تو پھر اب دیکھیں سعودی عرب نے یہ کیا ہے نا کافی سالوں سے کہ جو بھی حج پہ جاتے ہیں ان کو وہ قرآن دیتے ہیں، قرآن کا نسخہ دیتے ہیں. تو یہ ان کا کاؤنٹر دراصل ایک میتھڈالوجی تھی کہ جو کرپٹڈ نسخے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور خاص طور پہ افریقہ وغیرہ میں اس کو کاؤنٹر یوں کیا گیا. اب میں اور آپ بھی الحمدللہ اگر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور الرحیم اگر مسیں گے اور الرحمن الرجیم لکھا ہوا ہے، ہم نقطہ بھی پکڑ لیں گے کہ الرحمن الرجیم تو نہیں ہے، نعوذ باللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یہاں پر. کبھی کسی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم؟ پڑھے گا کوئی نہیں. ایک ایک چیز کے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ حفاظت کی، اور تحریف کو کر نہیں سکتا. ایکچولی اتنا زیادہ الحمدللہ وائڈ اسپریڈ ہو چکا ہے قرآن کہ کوئی اب کوشش بھی نہیں کرتا، اور قرآن کے دشمن بھی کوشش اب نہیں کرتے کہ اس کو ڈسٹارٹ کریں. ترجمے کے اندر ڈسٹورشن کیا جب انہوں نے یورپین لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا تھا قرآن کو، تو عام طور پہ اس زمانے کے جو پریسٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے، کرسچن مشنریز، کرسچن پریسٹس، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا جرمن میں یا فرینچ میں یا اٹالین وغیرہ میں، اور اس میں بہت گڑبڑیں کری تھیں انہوں نے. پھر الحمدللہ مسلمان آئے، انہوں نے وہ زبانیں سیکھی، اور پھر انہوں نے قرآن کا اوتھینٹک ٹرانسلیشن ان زبانوں میں یورپین لینگویجز میں کیا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کری. اور خود قرآن دیکھیں اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے. قرآن کی زبان ایسی ہے کہ اس کے معنوں میں من مانی تبدیلی ہو نہیں سکتی. حروف چھوٹے چھوٹے حروف ہیں نا, ہم تو کوئی امپورٹنس بھی نہیں دیتے, اعلیٰ الا, ہاں, یہ خود الفاظ کی مضامین کی حفاظت کر لیتے ہیں. پھر بائبل میں کیا تھا, ایک مضمون ایک جگہ مثال کے طور پہ بیان ہو گیا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل بک آف جینیسس ہے, کریشن, وہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا انہوں نے بیان کیا اور بس دیٹس اٹ. شاید ہی کوئی مضمون آگے جا کے دہرایا گیا ہو. قرآن میں کیا ہوتا ہے, ایک مضمون کئی دفعہ دہرا کر آتا ہے, مختلف اسلوب سے آتا ہے, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, اور بعض دفعہ لوگ الجھتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک مضمون کو بیان کیا کہ اگر کوئی ایک جگہ تحریف کرے گا دوسرے مقام پہ پکڑا جائے گا, اس لیے وہی مضمون پھر وہاں بھی ہے, کو وہاں بھی تحریف کرنی پڑے گی, کئی جگہ تحریف کرنی پڑے گی اس کو, ایک مقام پہ نہیں. تو اس طرح بھی قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے. اور بہت غیر مسلموں نے زور لگایا کہ کسی طرح ثابت کریں کہ تورات اور انجیل کی طرح قرآن بھی محرف ہے. اس کے لیے اپنی طرف سے بڑی دلیلیں لے کر آتے ہیں وہ, لیکن ذرا غور و فکر کریں ہم تو سارا ان کا بودا پن سامنے آ جاتا ہے. اور دلائل کون سے لے کر آتے ہیں, وہ جو مسلمان علماء خود ہی بیان کر چکے ہیں. قرأت کا اختلاف آپ کو شاید نوشین نے شروع میں بتایا تھا نا, کہ قرأت میں ذرا ڈفرنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری اوتھینٹک قرأتیں ہیں. کوئی نبی یون پڑھے گا, کوئی نبی ان کہے گا, دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈفرینسز ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے نسخے قرآن کے جمع کیے تھے اور چاہا تھا کہ ان کو کولیٹ کریں اور دیکھیں کہ اچھا کہاں پہ اختلاف ہے. بائبل میں تو ہزاروں کی تعداد میں اختلافات ہیں. اب مارک, میتھیو, لوک اینڈ جان, 4 کینونیکل بائبلز جو ان کے پاس ہیں, ان میں تو شدید اختلافات ہیں آپس میں. لیکن قرآن کو انہوں نے جب کولیٹ کر کے دیکھا تو کہیں پرنٹنگ ایرر یا لکھنے والے کے ہاتھ سے کوئی غلطی اگر ہو گئی تو وہ اور بات ہے. کسی جگہ کسی قسم کا ان کو اختلاف کوئی بھی نہیں ملا, نہ کسی آیت کا اضافہ نہ کوئی حذف. اور یہ کب کی بات ہے بتائیں, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. پرنٹنگ پریس تھا, کوئی ریکارڈ ہوتا تھا معاملہ, پیپر مہیا تھا, نایاب تھا, پرائس لیس تھا پیپر. ایسے پینس ہیں سب کے ہاتھوں کے اندر کہ سب کاپیز اور پینسلیں لے کر بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیا. نہیں, نہ ریکارڈنگ, نہ کاغذ عام دستیاب تھا, نہ کوئی اس طرح سے علم کو پرزرو کرنے کا ایسا سسٹم تھا. تو اس زمانے میں دیکھیں اس کلام کی حفاظت, یہ معجزے سے کم نہیں ہے. خود اس کی حفاظت کتنا بڑا معجزہ. اور آپ خود بھی سوچیں لوگوں نے کتنا زور لگایا ہوگا اس میں تحریف کرنے میں, لیکن نہیں, اللہ کی حفاظت ہے. ہم سورہ حمیم سجدہ میں بھی پڑھ لیں گے کہ باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. تو الحمدللہ فخر کرنا چاہیے مجھ کو اور آپ کو اپنی اس میراث کے اوپر. کوئی دنیا کا مذہب, کوئی مذہب, اور سینکڑوں مذاہب ہیں, دسیوں مذاہب ہیں دنیا کے اندر, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری تعلیمات اوریجنل ہیں. ہماری تعلیم اوریجنل الحمدللہ. قرآن, احادیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کروائی, محدثین کے ذریعے سے, صحابہ کے ذریعے سے, وہ اپنی جگہ. جہاں ہمارے رسول آئے تھے وہ جگہ ایگزیکٹ پتہ ہے ہم کو الحمدللہ. ایگزیکٹلی یہی, اسی جگہ, یہی بیت اللہ تھا جس کا کہ آپ طواف کرتے تھے. ایگزیکٹلی اسی جگہ مسجد نبوی تھی, ایکسپینڈ اپنی جگہ ہو گئی وہ اور بات ہے, لیکن یہی ایگزیکٹلی تھی جہاں آپ دفن. ایگزیکٹ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں دفن تھے, آپ کہاں رہے تھے اور آپ کہاں آپ کا انتقال ہوا. تو اس سے اوتھینٹک اور کیا ہوگا. اور تو واحد اوتھینٹک دین ہے ہمارا, بس اس کے علاوہ کوئی دین اوتھینٹک نہیں ہے. تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ مسلمان ہو جائیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ان کے پاس رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ پچھلی قوموں میں جو رسول بھیجے گئے
ان کو اپنی اپنی قوموں سے اسی طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑا. اور حقیقت ہے کہ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، جو نافرمان اور ظالم ہوتے ہیں، وہ دین کی سچی تعلیمات کو اور عدل کی تعلیمات کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. بہت کچھ ان کو اپنی خواہشات پر پابندیاں لگانی پڑیں گی. تو اگر مجھ کو اور آپ کو کوئی کریزی کہہ دیتا ہے اور آؤٹ آف یور مائنڈ کہہ دیتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر. اور مجھے تو لگتا ہے وہ بھی زمانہ چلا گیا کہ جب لوگ ہمیں پاگل، یعنی ہمیں سے مطلب ہے اسلام پر عمل کرنے والوں کو جو پاگل کہا کرتے تھے، وہ زمانہ بھی چلا گیا. اب ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ سینٹی انہی کے اندر ہے. انہی کو جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ سود نہیں لینا چاہیے. بڑے بڑے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں آج شارٹ سیلنگ نہیں کرنی چاہیے. بڑے بڑے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں آج جو اسلام کی تعلیمات ہیں. اور جو شراب کے نقصانات ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ شراب نہیں پینی چاہیے. اور ماسک تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ سلامت رکھے. ایسی نفرت کی تھی اور اتنا پروپیگنڈا کیا تھا اور کہا تھا ہم تو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے. کسی کے فیس اگر کسی کا فیس کور ہوتا ہے تو ہم وہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں تو ہم اس کی شخصیت کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اب کوئی پوچھے نا جا کر ان سے، دلی مسرت ہوتی ہے مجھ کو یہ دیکھ کر کہ نو انٹری وداؤٹ فیس ماسک. میں کہتی ہوں واقعی اللہ تیری شان ہے. اور کہتے ہیں کہ سب سے انتقام سب سے اچھا کون سا ہوتا ہے؟ ریونج از بیسٹ ٹیکن کولڈ. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو اچھی طرح سے. اتنا اچھلے کودے تھے انہوں نے، ساری اپنی گورنمنٹس کو بٹھا کر لیجسلیشن کروا لی تھی اور فائن لگا دیا تھا. اور اب کوئی نئی فیس کور کرتا تو فائن دینا پڑتا ہے اس کو. تو ان کو تو گھٹنے ٹکانے پڑیں گے اس کے آگے. تو اپنے آپ کو ذرا ہم سنبھالیں اور قدر کریں اس کی. ہم لیڈر ہیں، ہم کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم فالوور بنتے چلے جاتے ہیں. ہم کیوں اتنے کمپلیکس کا شکار، ہم کیوں نہیں سر اپنا فخر سے بلند کر کے اسلام پہ چلتے. تو سر اونچا کر کے چلیں الحمدللہ. اور جو پاگل کہہ رہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے خود ہوگا لیکن وہ جانے اور اس کا معاملہ جانے. تو یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب کوئی تعلیم آتی ہے نا دنیا میں، آپ دیکھیں جو اہیڈ آف اٹس ٹائم ہوتی ہے، تو ایسے تمام جینیس کو لوگوں نے پاگل کہا. ٹھیک ہے، گیلیلیو کو بھی کہا، ٹھیک ہے نا، پلیٹو کو بھی کوئی خاص عزت پتہ نہیں دی کہ نہیں دی، انہوں نے کیا معاملہ کیا. تو جو بھی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جو اس وقت لوگ کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے یا جو اسٹیبلشڈ نارمس کے خلاف ہوتا ہے، وہ پاگل ہی لگتا ہے. سمپل مثال آپ کو دی ہے، چہرہ کور کرنا پاگل پن لگتا تھا، ایکسٹریمزم لگتا تھا، دیوانہ پن لگتا تھا، اور اب عین عقل مندی کی علامت بن کے رہ گئے. اتنی بڑی سیکیورٹی اور اتنی بڑی سیفٹی اور 36 اس کے فائدے ان کو آج نظر آنے لگ گئے. لیکن آپ ان کی ضد دیکھیں، اللہ کے بندے آج بھی یہ نہیں کہتے کہ اسلام نے بالکل صحیح کہا تھا. آج بھی یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے، کچھ بھی وہ کہہ لیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ مذاق بہت اڑا ایک زمانے میں، نو ڈاؤٹ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ زمانہ نہیں رہا. اب اتنا مذاق نہیں اڑتا. اور اگر اڑتا ہے تو الحمدللہ اتنی مسلمانوں کے اندر پھر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہاں یہ تو رسولوں کا راستہ ہے ہی. پہلے بھی اڑا تو آج میرا اڑ گیا تو کون سی بڑی بات ہے. تو خود مذاق اڑوانا چاہیے اپنا، خود تماشا بنانا چاہیے اپنا. یہ یاد رکھیں، کوئی مذاق اڑائے حق پر ہونے کی وجہ سے تو کوئی اور بات ہے. مسلمان اپنا تماشا خود نہیں بناتا کبھی. تو کہا کہ جتنے بھی رسول آئے ان سب کا مذاق تو اڑا ہی اڑا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں سے اس ذکر کو اسی طرح ہم سلاخ کے مانند گزار دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، قدیم سے اس طرح کے لوگوں کا طریقہ یہی چلا آ رہا ہے. تو ہو کی ضمیر الذکر کی طرف لوٹ رہی ہے. کذالک سلکناہ، نہیں کذالک نسلکہ، ہم گزار دیتے ہیں اس کو. کس کو؟ اس قرآن کو. جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے دل ہوتے ہیں، قرآن ان میں گھر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ جب تک قرآن کے ساتھ دل انوالو نہ ہو تب تک زندگی نہیں بدلتی. جب تک نہ ہو تیرے دل پر اس قرآن کا نزول تو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ علیم بذات صدور ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے.
دلوں کی کیفیت کے حساب سے توفیق ملتی ہے عمل کرنے کی. تو بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سلیم بنا دے تاکہ قرآن دل پر اثر کرے. تو پچھلے زمانے کے لیے اللہ نے پچھلے زمانے کا حال بتایا کہ کتنے لوگ تھے اس قرآن کا اثر دل پر محسوس ہی نہ کر سکے، نہ دل کانپا، نہ تڑپا، نہ دھڑکا، نہ روئے اس قرآن کے ساتھ. ایسے پتھر دل کہ قرآن ان کے دلوں کو پگھلا نہیں سکا. تو لہٰذا ان کا وہی بد انجام ہوا جو کہ پچھلی مجرم قوموں کا ہوا تھا. لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لائیں گے یہ بھی اس کلام کے اوپر. وقت خلت سنت الاولین، بس ایک وارننگ دے کر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، نہ ایمان لانے والے یہ کوئی پہلے تھوڑی ہیں، پہلے بھی بہت گزر کے چلے گئے. فرعون بھی چلا گیا، قوم لوط بھی چلی گئی، اور ان کا جو انجام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ طریقہ پرانے لوگوں کا بھی رہا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی یہی کہتے ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا نا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، تو اسی کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اسی مضمون کو کہ فرشتوں کا اتارنا اپنی جگہ. لو فتحنا علیہم بابا، اگر ہم ایک دروازہ کھول دیں. کہاں؟ من السما، آسمان میں، اور رات کے وقت نہیں، دن کے 12 بجے سورج کی روشنی میں. فظلوا فیہ یعرجون، اور اس دن میں وہ سورج کی روشنی میں وہ اس میں چڑھنا شروع بھی ہو جائیں، سیڑھی کے اوپر اس دروازے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں. تمام غیبی حقائق یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مانیں گے؟ نہیں. لقالوا، البتہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، نظر بندی کر دی گئی ہے، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، یہ ہماری آنکھیں بند ہو گئیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو دراصل وہ لوگ ہیں جن پر کہ جادو ہو گیا ہے. اللہ کو پتہ ہے. یہ پہلے مقدمہ جو سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ مقدمے کا فیصلہ آلریڈی کر چکے ہیں. ضد پکڑ لی انہوں نے کہ ہمیں بات نہیں ماننی. تو اب جو بھی پروف سامنے آ جائے، اگر قاضی ہے اور قاضی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے مجرم کو سزا دینی ہے، جرم ثابت ہو یا نہ ثابت ہو سزا مجھ کو دینی ہے، اب کوئی بھی گواہیاں سامنے آ جائیں، بھئی ہی از آلریڈی ڈیسائیڈڈ. تو یہ بعض لوگ ہیں اتنی ضد ان کو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اسلام سے ان کو ایسی ضد ہوتی ہے، کہتے کچھ بھی ثبوت سامنے آ جائے ہم نہیں مانیں گے. تو کچھ بھی دیکھ لیں گے، کہیں گے ہم پر تو جادو ہو گیا. تو ثبوت سے کوئی نہیں مانتا. یہ دل کا معاملہ ہے، دل گواہی دیتا ہے انسان کی کہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چلیے کوئی سوال آپ کا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم آگے ترجمہ کرتے ہیں.